ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس کیس کی، اور ابھی تک پاکستانی حکومت ابہام کا شکار کیوں ہے، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا میں بھی یہ چیز آ گئی کہ وہ ایک جاسوس ہے. واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، گارڈین سب نے یہ کہہ دیا. اس پہ اسپیناج ایکٹ کیوں نہیں لگ رہا، ٹیررزم کے جو ڈفرینٹ چارجز ہیں ٹیررزم ایکٹ کے وہ کیوں نہیں لگ رہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی رحمان ملک صاحب کی. ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب نے اسمبلی کے باہر پنجاب حکومت پہ کیا الزام لگایا، آئیے دیکھتے ہیں. پہلا ویزا جو تھا وہ جو ہماری واشنگٹن میں ایمبیسی انہوں نے دیا. دوسرا ویزا میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بھائی. تھینک یو. تصویر تو آتی رہتی ہے روز. تو دوسرا یہ تھا کہ سیکنڈ ایکسٹینشن جو ایمبیسی ہے یو ایس کی، انہوں نے بھیجا کیس منسٹری آف فارن افیئرز کو، اور منسٹری آف فارن افیئرز انٹیریئر منسٹری کو بھیجا، ہم نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھیجا، اور جب انہوں نے کلیئرنس دی تو ہم نے ویزا وہ ایکسٹینڈ کیا. میں ایک آپ کو انٹرنیشنل لا بتا دوں کہ دنیا میں کہیں بھی جو حکومت بھیج رہی ہوتی ہے، اگر وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کرتی ہے تو اس کو ویزا دینا لازمی ہوتا ہے. اگر کوئی فورجری کرتا ہے تو ظاہر اگر یہاں اس نے ہمارے ویزے کی فورجری کی ہوتی یا ہوئی ہوتی تو ہم ضرور اس پہ ایکشن لیتے. میرے بھائی یہ میں بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب پنجاب پولیس نے، I'm repeating, when پنجاب پولیس arrested ریمنڈ ڈیوس، ان کو چاہیے تھا کو منسٹری آف فارن افیئرز کو اسی وقت انفارم کرتے کہ اس کے پاس سے پاسپورٹ ملا ہے جو کہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ڈپلومیٹک ہے. تو اس وقت ہماری جو فارن افیئر کی منسٹری ہے ان کو بتا دی کہ بھائی یہ ڈپلومیٹ ہے یا نہیں ہے. وہ کیونکہ ریکارڈ میں نہیں لایا گیا کہ پاسپورٹ ڈپلومیٹ ہے، اس لیے ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ ہی عرض کروں گا، فردر میں اس پہ کوئی ڈیٹیل نہیں کروں گا. یہ بھی اس پہ الزام لگا کہ رحمان ملک اس ویزے کو چینج کر کے ڈپلومیٹک کر دیں گے. بھائی جس وقت وہ اریسٹ ہوئے ہیں پاسپورٹ تو ہے پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں، تو جو فورجری کرنی ہوتی تھی خدا نخواستہ تو وہ اسی پاسپورٹ پہ کرنی تھی نا. وہ پاسپورٹ تو پنجاب پولیس کے پاس پڑا ہوا ہے. جہاں تک تعلق ہے ان کے ویزوں کا سٹیٹس کیا تھا تو اس پہ آفیشیل بزنس لکھا ہوا ہے. اس کی کاپی منسٹری آف فارن افیئرز میں بھی ہے، اس کے پاس آئی سی کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ہم بھیجتے وہاں بھی ہے. تو میرا خیال ہے بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. یا صادق صاحب آپ نے سنا، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے، دوسرا سارا بلیم اٹھا کے انہوں نے پنجاب حکومت پہ ڈال دیا جہاں پہ آپ کی پارٹی حکومت میں ہے. اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ بھی نظر آئے رحمان ملک صاحب کے ڈپلومیٹ کو ویزا ریفیوز ہی نہیں کر سکتے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سٹیٹمنٹ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے مگر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ جی پنجاب پولیس نے ان کو پکڑا، پنجاب پولیس نے فارن آفس کو کیوں نہیں انفارم کیا. پنجاب پولیس نے اپنا کام کیا جو ان کا کام تھا. پنجاب پولیس نے پکڑا، پنجاب پولیس نے ان کی چیزیں جو ہیں ان کو رجسٹر کیا. ایوری تھنگ واز ڈسپلیڈ. پنجاب پولیس نے تو بڑے بولڈلی آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، جو سی سی پی او نے آ کے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ قصوروار ہے اور اس نے یہ کیا، اور کوئی چیز انہوں نے چھپائی نہیں. یا تو پنجاب پولیس نے کوئی چیز کنسیل کرنے کی کوشش کی ہوتی، یا پنجاب پولیس نے اس کو انٹیریئر منسٹری کے کنسیل کرنے ہینڈ کی اوور. کوششیں وفاقی حکومت کی طرف سے ہوئیں، آپ کی پارٹی کے لیڈران کو فون گئے رحمان ملک صاحب کے کہ جی اس کو استثنا دے دیا جائے؟ نہیں، میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ، نہ میں اس کے اوپر کامنٹ کر سکتا ہوں. وہی مگر مرزا میرا صاحب، کیا میرا شہباز شریف صاحب نے اس طرح کا کوئی ذکر کیا ہے کہ رحمان ملک کے انہیں فون آئے کہ جی اس کیس کو ذرا وائنڈ اپ کریں اور استثنا دے کے کہیں نکال دیں ان کو؟ میرا خیال ہے انہوں نے کچھ دن پہلے کیا ہے. اب میں ویریفائی تو نہیں کر، لیکن میرا خیال ہے میں نے ایسا دیکھا ہے، میں نے ان پرنٹ دیکھا ہے. سینیٹر بیگ صاحب، آپ کافی کلوزلی ڈپلومیسی کو آبزرو بھی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی ڈپلومیسی میں آپ کا کلیدی کردار ہے. جب رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے ساتھ کوئی آئے تو آپ اسے ریفیوز نہیں کر سکتے، کیا ایسا ہی ہوتا ہے انٹرنیشنل لا میں؟ یو کین ریفیوز ویزاز، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر یہ آپ کے انٹیریئر منسٹر اتنے پلز آف وزڈم کیوں دے رہے ہیں اس کیس میں؟ اب آئی ڈونٹ نو، ریفیوز کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی مین اف دا گورنمنٹ از ناٹ سیٹسفائڈ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ریفیوز کر سکتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از ارشد، دیکھیں اب یہ معاملہ کورٹ کے اندر ہے. لیٹ دا کورٹس ڈیسائڈ. دا گورنمنٹ ہیز سیڈ کہ ہم کورٹ سے فیصلہ لیں گے. جہاں تک ڈپلومیٹک امیونٹی کا تعلق ہے وہ فارن آفس نے کلیریفائی کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سونر دے ڈو اٹ بیٹر اٹ از، سو دیٹ یہ جتنی ایمبیگوٹی آئی ہوئی ہے اس میں، دیکھیں جی امریکنس کیا کہہ رہے ہیں کہ جی انڈر وینا کنونشن 63 وہ امیونٹی مانگ رہے ہیں. یہی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ ایمبیسی سٹافر ہے. 61 کے تھرو مانگ رہے ہیں.
63 के 61 के थ्रू मांग रहे हैं और 63 का पाकिस्तान कंटेंट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल स्टाफ 63 का काउंसलर है भाई। इस मसले पे भी आते हैं, ये मसला हमने पहले भी डिबेट किया है, वक्फा बेग साहब लेके उसके बाद आपकी बात दोबारा आते हैं।